نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 26 برس حضرت علی علیہ السلام خاموش گھر میں بیٹھے رہے۔ اس عرصے میں امت مسلمہ نے جتنی جنگیں بھی لڑیں، کسی جنگ میں حضرت علی کو شامل نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کا دور خلافت آیا۔ حضرت عثمان نے ملت مسلمہ کا شیرازہ اندرونی طور پر کھوکھلا کر دیا تھا اور امت مسلمہ اس حد تک کمزور ہو چکی تھی کہ اس میں کوئی سکت باقی نہ رہی تھی۔ قتل عثمان کے بعد حالات اتنے نازک تھے کہ ان پر کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ ان کٹھن حالات میں اہل مدینہ کے انہی لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عائشہ قتل عثمان کا فتویٰ دینے کے بعد مکہ حج کو چلی گئی تھیں۔ جب مصریوں نے خانہ عثمان کا گھیراؤ کر رکھا تھا، تمام اہل مدینہ گھروں میں بیٹھے تھے۔ کسی نے عثمان کی حمایت میں ایک لفظ تک نہ کہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو جب بیعت لینے کے لیے کہا گیا تو آپ نے کھلے الفاظ میں انکار کر دیا، لیکن آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر مجبور کر کے آپ کو بیعت لینے کی درخواستیں کی گئیں۔ ان درخواست گزاروں میں سب سے آگے طلحہ اور زبیر تھے۔ اگرچہ شیعہ ذرائع سے بھی جنگ جمل کے واقعات موجود ہیں، لیکن ہم اس جگہ صرف اور صرف اہل سنت کے معروف مورخین کے منقولات میں سے مختصر سا خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ کشف الغمہ میں علی ابن عیسیٰ شافعی کے مطابق جب بیعت علی پر جمع ہونے والوں نے بیعت کو توڑ دیا جس کا پورا کرنا ان پر واجب تھا، تو ان لوگوں میں پیش طلحہ اور زبیر تھے۔ یہی دونوں بیعت کرنے میں بھی سب سے زیادہ علی کو مجبور کرنے والے تھے، اور بیعت شکنی میں بھی یہی دونوں ابتدا کرنے والے تھے۔ انہوں نے قتل عثمان کو علی علیہ السلام کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ جو قتل عثمان پر لوگوں کو آمادہ کرتی تھیں، اس کے پاس مکے میں گئے۔ حضرت عائشہ مکے سے واپس مدینہ آ رہی تھیں۔ راستے میں پہلے جب قتل عثمان کی اطلاع ملی تو انہوں نے پوچھا، بیعت کس کی ہوئی ہے؟ بتایا گیا کہ علی کی بیعت ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، عثمان مظلوم قتل ہوئے ہیں، میں ان کے قتل کا بدلہ لوں گی۔ ساتھیوں نے عرض کیا، پہلے تو آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ عثمان کو قتل کر دو، اب آپ قتل عثمان کے بدلے کی بات کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، عثمان نے توبہ کر لی تھی۔ اسی شخص نے عرض کیا، آپ کو اس کی توبہ کا پتہ کیسے چلا جبکہ آپ فتویٰ دے کر مکے چلی گئی تھیں؟ قتل عثمان کی اطلاع بھی آپ کو ابھی مل رہی ہے، کہیں بیعت علی آپ کے غصے کا باعث تو نہیں بن گئی؟ ام المومنین نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں طلحہ اور زبیر بھی آ ملے۔ ان کے مشورے سے حضرت عائشہ نے مدینے کے بجائے بصرے کا رخ کیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر فوج جمع کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک خط طلحہ اور زبیر کو مشترکہ اور ایک خط حضرت عائشہ کو علیحدہ لکھا۔ طلحہ اور زبیر کے نام حضرت علی کا مکتوب۔ اما بعد، تم دونوں اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے لوگوں سے
اپنی بیعت کرنے کی درخواست نہیں کی تھی، بلکہ لوگوں نے مجھ سے بیعت لینے کی درخواست کی تھی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس سلسلے میں مجھے کتنا مجبور کیا گیا۔ تم دونوں بھی میرے بیعت لینے پر مجھے مجبور کرنے والوں میں سے تھے۔ تم نے بھی بیعت کی ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم دونوں نے میری بیعت بلا کسی جبر اور مجبوری کے کی ہے۔ اگر تو تم نے باقاعدگی ہوش و حواس اور بلا جبر بیعت کی تھی تو اپنی بیعت شکنی پر توبہ کرو اور اپنی موجودہ روش سے باز آ جاؤ، اور اگر تم نے کسی جبر کے پیش نظر بیعت کی تھی تو تم خود اس بات کا گویا اعتراف کر رہے ہو کہ تم نے ظاہراً حق کو تسلیم کیا لیکن باطن سے تسلیم نہیں کیا۔ اے زبیر، تم قریش کے شہسواروں میں شمار ہوتے ہو، اور اے طلحہ، تمہارا مہاجرین میں ایک ممتاز مقام ہے۔ اگر تم سرے سے بیعت میں داخل ہی نہ ہوتے تو تمہارے لیے داخل ہونے کے بعد نکلنے سے بہتر تھا۔ تمہارا یہ الزام کہ میں قاتل عثمان ہوں، تو اس سلسلے میں آؤ مدینے کے ان غیر جانبدار افراد کا فیصلہ قبول کر لو جو اس وقت نہ میرے ساتھ ہیں اور نہ تمہارے ساتھ ہیں، پھر جس کا جتنا جرم ہوگا اسے اتنی سزا دے دی جائے گی۔ جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں، اگر واقعاً بقول آپ کے عثمان مظلوم قتل ہوئے ہیں تو تمہیں معلوم ہے کہ عثمان کے شرعی وارث موجود ہیں۔ تم دونوں نہ تو عثمان کے شرعی وارث ہو اور نہ ہی تمہارے پاس عثمان کا کوئی وصیت نامہ ہے۔ پہلے تم دونوں نے میری بیعت کی، پھر بیعت توڑ دی اور اپنی ماؤں کو چار دیواریوں میں بٹھا کر مادر امت کو کھلے میدان میں لے آئے ہو۔ تم جانتے ہو کہ نص قرآن کے مطابق اللہ نے مادر امت کو گھر کی چار دیواری میں رہنے کی واضح ہدایت کی ہے۔ میری طرف سے تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت عائشہ کے نام حضرت علی کا خط۔ اما بعد، آپ خانہ نبوی سے باہر آ گئی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اور رسول نے آپ کو اس گھر میں رہنے کا پابند کیا تھا۔ پھر آپ نے ایک ایسے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے جو کسی بھی لحاظ سے آپ کے فرائض سے نہیں ہے۔ آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں امت میں اصلاح کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر آپ واقعاً اصلاح کرنا چاہتی ہیں تو آپ یہ تو بتائیں کہ یہ فوجیں کس لیے جمع کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ قتل عثمان کا بدلہ لینا چاہتی ہیں تو آپ کو معلوم ہے عثمان بے وارث نہیں تھے اور نہ ہی آپ عثمان کی شرعی وارثہ ہیں۔ عثمان بنو امیہ سے تھے اور آپ بنو تمیم ابن مرہ سے ہیں۔ آپ تقوی اختیار کریں، گھر واپس آ جائیں اور پردے میں آرام سے بیٹھی رہیں۔ ان دونوں خطوط کا حضرت علی علیہ السلام کو ایک جواب ملا جو یہ تھا: یا علی، ہم کسی بھی طرح آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی آپ کی اطاعت کریں گے۔ آپ جو کچھ کرنا چاہیں کریں۔ جب یہ خط آپ کو ملا تو آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور یہ خطبہ دیا: تمہیں معلوم ہے کہ میں نے ان لوگوں کو جنگ سے باز رکھنے کی کتنی کوشش کی ہے۔ میں نے ان کی کتنی منتیں کی ہیں اور کتنی قسمیں دی ہیں تاکہ جنگ نہ چھڑے اور یہ لوگ اس روش سے باز آ جائیں۔ میری ہر منت و سماجت کے جواب میں ہر دفعہ مجھے ان کی طرف سے یہی جواب ملا: علی اب میدان میں نکل آ۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے نہ تو جنگ سے ڈرایا جا سکتا ہے، نہ ہی میں کسی گھبراہٹ کا شکار ہو سکتا ہوں۔ میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے ان کی ہر دھار کو کند کیا ہے۔ میں نے ہی زمانہ کفر میں ان کے اتحاد کو پارا پارا کیا تھا۔ آج بھی میری پسلیوں میں وہی دل ہے۔
اللہ کی طرف سے میرا موقف واضح اور حق ہے۔ مجھے اپنے موقف میں رائے برابر بھی شک نہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ گھر میں بیٹھ جانے والے موت سے نہیں بچ جاتے، اور موت سے بھاگ جانے والے موت کو دھکیل نہیں دیتے۔ جو قتل ہونے سے بچ جاتے ہیں وہ بھی ایک دن ضرور مر جاتے ہیں۔ مجھے اس موت سے بڑا پیار ہے جو تلوار سے آئے۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ مجھے 1000 زخم کھا کر مرنا بستر کی موت کی نسبت کہیں زیادہ عزیز ہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔